بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین. گفتگو تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری جاری تھی، اور گزشتہ گفتگو میں جو بات بیان کی گئی تھی وہ اس مقام کی تھی کہ جہاں پر بچہ رشد کی منزل پہ پہنچ جائے، رشید بن جائے، تب جو ہے اسے اپنی زندگی میں آگے کیا کرنا ہے اس کے فیصلہ کرنے میں اس کے والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کرے اور اس کی رہنمائی کرے. آج کی گفتگو گزشتہ گفتگو سے مربوط ہے. اسے اگر گزشتہ گفتگو میں کوئی طالب علم حاضر نہیں تھا تو اسے سن دے گا تو آج کی گفتگو سن کے دونوں کو ملا کے صحیح نتیجہ عکس کر سکے گا، ورنہ صرف آج کی گفتگو کو وہ دیکھے گا تو شاید وہ والا مطلب یا وہ والا ہدف وہ حاصل نہ کر سکے کہ جو صحیح نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. گزشتہ گفتگو میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب بھی کسی چیز کو مقصد کے طور پہ انسان انتخاب کرتا ہے تو 3 باتوں کو مد نظر رکھتا ہے: ذہنی رجحان، ضرورت اور فائدہ. یہ 3 باتوں کو دیکھ کے مقصد کا انتخاب کیا جاتا ہے، راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے، یا اپنے مستقبل کے شعبے کا انتخاب کیا جاتا ہے. اب زندگی جو بچے کی شروع ہوئی ہے تو ابتدائی عمر جو بچے کی تھی وہ تو ناسمجھ کی عمر تھی، جس میں اس کے پاس اس قسم کی توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے گا. مگر جیسے وہ تمیز کی منزل پہ پہنچتا ہے کہ جیسے ممیز کہا جائے، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا، اور ممیز بننے کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے بلوغت کا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے رشد کا. یہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ بالغ اور رشید ساتھ ساتھ ہو جائے، مگر عام طور پہ رشد جو ہے وہ بلوغت کے بعد آتا ہے. جب بچہ ممیز ہو جائے یعنی اچھے برے کی تمیز رکھنے لگے. اچھے برے کی تمیز سے مراد کیا ہے کہ اس کو پتہ چل سکے یہ نجاست ہے، یہ طہارت ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے کہ بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو نجاست میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ نجس ہے یہ پاک ہے. اور جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہے تو نجاست سے بچتا ہے، طہارت کی طرف مائل ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جب سمجھنے لگے، کہا جاتا ہے کہ اس منزل پہ پہنچنے سے پہلے اس کو آداب سکھا دینے چاہیے، ممیز بننے سے پہلے، یعنی ممیز بننے کے بعد آداب سکھانے. اس کے بعد تو کچھ عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں. جو آداب سکھانے ہیں وہ 2 سال کے بعد تقریباً شروع کرنے ہیں، اور اس وقت پہ جا کے ختم ہوں گے کہ جب وہ تمیز کی منزل پہ آ جائے. آداب سکھانے کے حوالے سے جیسے گزشتہ گفتگو میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں،
کہ سب سے زیادہ مؤثر چیز جو ہوگی اس عمر میں، کہ جب ابھی بچے کو کوئی بات کہی جاتی اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ یہ کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے ماحول کو ایسا پیش کرنا بچے کے سامنے کہ جس کو دیکھ کے وہ خود ہی سیکھتا جائے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں سب آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں تو بچہ بھی آہستہ باتیں کرنا سیکھے گا۔ وہ دیکھے گا کہ باپ اس سے جو پکارتا ہے تو ادب سے پکارتا ہے، اسے آپ کہہ کے بلاتا ہے مثلاً، تو وہ بھی آپ جو ہے وہ کہنا سیکھے گا۔ تو تقریباً چیزیں اس عمر میں جو بچہ قبول کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کا رویہ، وہ دیکھتے گھر میں آپس میں کیسے باتیں کی جا رہی ہے، اسی اندر سے بات کا طریقہ سیکھتا ہے۔ گھر میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے تو اسی چیز کو دیکھنے کا طریقہ سیکھے گا، یہ چیز سنی جاتی ہے تو اسی چیز کو سننے کا وہ طریقہ سیکھے گا۔ تو یہ آداب جتنے بھی سکھانے جس کی تفصیلات جو ہے وہ پہلے تفصیل سے آ چکی ہیں، یہ ممیز بننے سے پہلے سکھانا ہے۔ ممیز اور بلوغت کے بیچ کا جو زمانہ ہے، بالغ ہونے سے پہلے، اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اس کو احکام شریعت سکھا دینے ہیں، کہ اب آگے نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب ضرورت پڑے کہ اب کل بالغ ہونے والا تو آج توضیح کھول کے بیٹھے، یا کہ بالغ ہونے کے بعد پھر نماز سیکھے۔ نہیں، یہ ممیز ہونے کے بعد جو زمانہ بلوغت سے پہلے کا ہے، اس میں لڑکیوں کے تو بہت کم وقت ملتا ہے، پیریڈ کم ہوگا، ایسے کہ 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے۔ اب لڑکوں کے لیے عام طور پہ 7 8 9 سال میں ممیز تو بن جاتے ہیں، مگر بلوغت میں بھی دیر ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے زیادہ ٹائم ملے گا۔ اس میں احکام شریعت، خاص طور پہ وہ مسائل کہ جس کو بالغ ہونے کے ساتھ ہی اسے واسطہ پڑھنا ہے، وہ احکام شریعت سکھا دینے چاہیے۔ بلوغت کے بعد جو منزل آتی ہے، بالغ کس مقام پہ ہوتا ہے، عمر کے اعتبار سے معلوم ہے، علامات کے اعتبار سے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، توضیح میں اور مسائل فقہ میں 1 سے زائد دفعہ یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے یا سن چکے ہوں گے۔ اس کے بعد رشد کی منزل، کہ جب بچہ یعنی لڑکا ہے تو رشید ہو جائے اور لڑکی ہے تو رشیدہ ہو جائے۔ رشد کی منزل کسے کہتے ہیں؟ رشد کی منزل کو پہچاننے کے حوالے سے 3 طریقے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور 3 چیزیں اگر آ جائے، یا بعض تو کہتے ہیں 3 میں سے 1 بھی آ جائے تو اسے رشید کہا جائے گا، کہ رشد آ گیا اس کو دیکھا جائے کہ معاملات کے اندر وہ کیسا ہے۔ معاملات اگر اس سے کروائے جائے تو وہ معاملات میں دھوکہ کھا کے نہیں آتا ہے۔ اگر مثلا جو ہے بچے کو سامنے بٹھایا ہے، وہ بچہ کہ جب بالغ سے منزل سے آگے بڑھ چکا ہے، اب رشد کی منزل تک آگے بڑھ رہا ہے، اس کے سامنے آپ نے ایک 10 روپے کی پین پیش کی اور کہا کہ 100 روپے کی آئی، وہ قبول کر دیتا ہے کہ ہاں 100 کی ہوگی۔ اگر قبول کر دیتا ہے اس کا مطلب ابھی رشد نہیں آیا۔ یا آپ نے اس کو کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا، اگر 10 روپے کی چیز ہے وہ 8 میں لے کے آیا یا 12 میں لے کے آیا تب تک تو صحیح ہے۔ 10 روپے کی 50 میں لے کے آ گیا، اس کا مطلب رشد ابھی نہیں آیا، رشید نہیں بنا۔ کہ معاملات کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ رشید ہوا یا نہیں ہوا۔ جیسے بعض لوگ جو ہے الٹا رشد رکھتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ کیلے خرید کے لائے گھر پہ، کہا کہ کتنے کے لائے؟ کہا 20 روپے کے 12۔ کہا تمہیں تو خریدنے ہی نہیں آتا، میں کم کرا کے لاتا ہوں۔ وہ گئے کیلے والے کے پاس، اس نے کہا کتنے کے کیلے؟ کہا 20 روپے کے 12۔ کہا 20 کے 10 دے دو۔ ٹھیک ہے دے جاؤ، لے کے آ گئے، دیکھیں میں کم کرا کے آ گئے نا۔ تو اگر یہ الٹا کم کروا رہا ہے کہ وہ 20 روپے کم کروانے کے کیلے کم کرا کے آ گیا، یہ اس کا مطلب رشد نہیں ہے، ابھی رشد کی منزل نہیں آئے۔ رشد معاملات سے پتہ چلے گا کہ معاملات میں وہ ٹھیک طریقے سے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ رشید بنا ہے۔ بعض جو ہے وہ ایک اور طریقہ بتاتے ہیں کہ فیصلے کی قوت، جس مقام پہ بچے کے اندر فیصلے کی قوت آ جائے، اس کا مطلب وہ رشید بن گیا ہے۔
فیصلے کی قوت کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض مقامات پہ دیکھا گیا کہ بڑے بڑے افراد بھی صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، تو بالکل اعلیٰ پیمانے کی فیصلے کی قوت یہاں پہ ضروری نہیں ہے، اس کے بعد انتہائی مشکل مرحلے پہ صحیح فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، مگر نارملی جس مقام پہ جو فیصلہ کرنا چاہیے وہی والا فیصلہ کرتا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ رشد پیدا ہو گیا ہے، رشد کی علامت اس کے اندر ظاہر ہو گئی ہے۔ اور بعض اس کا تیسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ جب وہ منزل عدالت پہ پہنچ جائے، یعنی عادل ہو جائے، اس کا مطلب رشید ہو گیا ہے۔ اس سے کہ جو بھی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ رشید نہیں ہوتا تبھی تو گناہ کر رہا ہے۔ اسے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے رب کو ناراض کرنا۔ اب کون عقل مند اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے؟ اس کا ابھی سمجھ نہیں آئی ہے۔ البتہ اگر یہ معیار بنایا گیا تو پھر معاشرے کے اکثر افراد جو ہے وہ رشید ہونے سے نکل جائیں گے، مگر یہ ایک معیار جو ہے وہ بطور نظریہ صحیح پیش کیا جاتا ہے کہ عادل ہونا اور رشید ہونا یہ برابر ہے، یعنی جو گناہ سے بچ رہا ہے، یعنی واجبات کو انجام دے رہا ہے، محرمات سے محفوظ ہیں، اس کا مطلب رشید ہے وہ۔ البتہ اس طرف کا تو واضح ہے کہ جو عادل ہے وہ تو رشید ہے ہی، مگر آیا ہر رشید جو ہے عادل ہونا ضروری ہے؟ یہ خود جو ہے وہ اپنے مقام پہ ڈیبیٹیبل ہے، مگر ایک بات یہ بھی پیش کی گئی کہ اگر دیکھو کہ کوئی شخص عادل ہے اس کا مطلب رشید ہے۔ عدالت ایک علامت ہے اس کے رشد کی، اسے اگر ناسمجھ ہوتا تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، گناہ سے اپنے کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب رشید ہے۔ یہ رشد جس مقام پہ آ جائے، جب بھی آ جائے، تو اس وقت باپ جو ہے اس سے کہیں کہ اب تو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر، اور وہی ساری باتیں جو گزشتہ 10 میں بیان کی گئی اس کو سامنے رکھ کے کہ اب تجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے، کیا بننا ہے، اور یہ فیصلے میں بچے کو کہا جائے کہ تو خود اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر۔ البتہ رہنمائی کی ضرورت پڑے گی تو وہاں رہنمائی ان افراد سے وہ لے سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے بھروسہ ہو کہ یہ صحیح رہنمائی کریں گے، مگر ان افراد سے رہنمائی میں رہنمائی کے رجوع نہ کرے گا جہاں پہ رہنمائی کرنے والے کے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہوں، یا رہنمائی کرنے والے جو ہیں وہ بچے کی بہتری نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ اپنی بہتری دیکھ رہے ہیں۔ اسے بعض اوقات والدین یا اطراف کے رشتہ دار اپنی خواہشیں بچوں سے پوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باپ کہتے ہیں میری تو بڑی خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں، میں نہیں بن سکا، اب تجھے بننا ہے، چاہے بیٹے کو رجحان بالکل ہی نہ ہو اس طرف، مگر پھر زبردست اس فیلڈ میں اس کو ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپنی خواہشاتیں جو ہیں اس بچے کے ذریعے سے پوری نہیں کروانی، اس کے سامنے ساری باتیں جو ہیں وہ رکھ دی جائے اور اس کے بعد پھر اسے فیصلے کا حق دیا جائے۔ مگر اگر دیکھتا ہے باپ کہ نہیں رشد ابھی تام نہیں ہے، رشد ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، تو رشد کمزور جو ہوتا ہے اس کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ یہ نقصانات شادی بیاہ کے بعد بھی پیش آتے ہیں رشد کی کمزوری کے، چاہے وہ لڑکا رشید کم ہو یا لڑکا جو ہے رشیدہ زیادہ ہو۔ اسی لیے بعض اہل علم کا یہ کہنا بھی ہے کہ شادی اس وقت کی جائے کہ جب لڑکا رشید ہو اور لڑکا رشیدہ ہو، لڑکی رشیدہ ہو اور لڑکا رشید ہو۔ مادہ بیا رشدی ہے اس کا، صیغہ مذکر مؤنث کا آگے پیچھے ہو گیا، تو لڑکی رشیدہ ہو اور لڑکا رشید ہو۔ جی سمجھ کے اعتبار سے زمانہ بھی اس میں دخل انداز نہیں ہے، نہیں 4-5 سال کے بچے تو ممیز نہیں ہوتے، رشید کہاں سے ہوں گے؟ نہیں وہ نقصان فائدے کو سمجھنا نہیں کہیں گے، وہ نقصان فائدے کو نہیں، اس کو آپ جو ہیں وہ
100 کی نوٹ دے اور اس کے بعد آپ جو ہے کوئی 5 روپے والا کھلونا دے اور 100 کی نوٹ مانگ رہے ہو، دے دیں گے آپ کو واپس، تو کہاں سمجھ پائے وہ؟ اس کے تو وہ کھلونا 5 روپے کا بڑی چیز ہے، وہ 100 کی نوٹ چھوٹی چیز نہیں وہ ہاں، مگر وہ بھی رشید ہونا نہیں کہیں گے، رشید ہونا نہیں کہیں گے۔ رشید عام طور سے بلوغت کے بعد ہی آتا ہے، بعض کو تو بڑی بڑی عمر تک نہیں آتا رشد، یہ بڑے مسائل ہے رشید ہونے کی۔ اتنی زیادہ ناسمجھی ہوتی ہیں، بعض مثالیں دینے میں خوف ہوتا ہے کہ لوگ جو اپنی طرف متوجہ نہ کریں یا اپنی طرف ضمیر نہ پلٹائیں نہ، لوگ یعنی جو اہل علم مثال دیتے وہ سب مثالیں میں نقل کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ریگولر جاب پہ نہیں جاتے وہ بھی رشید نہیں ہیں، وہ طالب علم جو مدرسے میں آئے دن چھٹی کرتے ہیں وہ بھی رشید نہیں ہیں، جو 2 دن آتے 2 دن نہیں آتے، اس کا سمجھ نہیں آئی ابھی کہ مثلا یہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے مثلا اتنی لاپرواہی دکھا رہے، یا ایک آدمی جو جاب کر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ مثلا جب جاب کرتا ہے تو ڈسپلن کے ساتھ جانا ہوتا ہے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے یا کوئی ایسی پریشانی آ جائے وہ الگ بات ہے، عام حالت میں اس قسم کی حرکات نہیں ہوتی ہے، مگر وہ نہیں رشد نہیں ہوتا ہے، تو رشد کی مثالیں آپ بنانے جائے تو بہت زیادہ، یہ تو رشد جو اتنا جلدی نہیں آتا ہے۔ ہاں وہ ابھی 3 چیزیں آئے گی کہ جس کے ذریعے سے رشد پیدا ہوگا۔ اچھا، تو البتہ جیسے ہم نے شادی کا بتایا واضح ہو جائے کہ شادی واجب ہو جائے لڑکے کے اوپر یا لڑکی کے اوپر، یعنی اگر پتہ ہے کہ شادی نہیں کی تو حرام میں مبتلا ہو جائے گا، پھر تو رشد کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، پھر تو وہ کرنی پڑ جائے گی، مگر عام حالات میں جب انسان دیکھ رہا ہے کہ مثلا واجب نہیں ہوئی ہیں تو پھر رشید بننے کا انتظار کرے۔ جی مثلا جو ڈیلی مدرسہ نہیں آتا یا جہاں پہ نہیں جاتا اس کو رشید تو کہیں گے، مطلب وہ لاپرواہی کرتا ہے یا رشید نہ کہیں گے؟ یہ رشید تو نہیں کہیں گے نا اس کو، رشید آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کام جس انداز سے کرنا چاہے اس انداز سے کرے، لاپرواہی نہیں کہیں گے، لاپرواہی کہیں گے مگر اس کام کی حد تک لاپرواہی کریں گے، مگر رشد ایک صفت ہے، ایک ملکہ ہے، رشید آدمی ہر کام سمجھداری سے کرتا ہے، تو جب سمجھداری سے نہیں کر رہا ہے اس کا تو وہ رشید نہیں ہے۔ تو خیر جی ہاں، وہ اس بات کو سمجھ تو رہا ہے کہ مطلب یہ لاپرواہی ہے، رشید ہم اس کو تب کہہ سکیں جب اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ لاپرواہی شمار ہو رہی ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں لاپرواہی ہے پھر بھی کام کر رہا ہے، تو رشید تو ہوگا نا اگر لاپرواہی اس کی ہوئی۔ دیکھیں مسئلہ ہے کہ اگر وہ اسے پتہ ہے کہ ٹماٹر 20 روپے کلو آتے ہیں، وہ 200 روپے دے کے آئے گا اس کو؟ چلو ٹماٹر کے مثال تو پھر بھی غلط ہو جائے گی کہ 200 روپے بھی ہو جاتے ہیں، مگر ایسی چیزیں 20 روپے کی آتی ہیں اس کے 200 روپے دے کے آ جاتا ہے؟ کبھی نہیں آتا وہ۔ تو اب پتہ ہے کہ مدرسے میں اگر 6 دن آنا ہوتا ہے تو وہ 2 دن آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا مثلا جو کلو کی جگہ پہ وہ 1 پاؤں چیز دے کے آ جاتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ یا ہم زیادہ زیادہ مثلا بچانا چاہیں اس کو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل رشد نہیں آیا ہے، چلو وہ رشد کی ابتدا ہو گئی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ مکمل رشد نہیں آیا کہ جو 2 دن آتا ہے 2 دن نہیں آتا ہے، یا 2 دن جاب پہ جاتے 2 دن چھٹی کر دیتا ہے۔ تو رشد کے لیے مگر جیسے شادی کے لیے واضح ہو گیا، غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ رشید ہونے کے انتظار میں بوڑھے نہ ہو جائے کوئی کہ بھائی تو پھر رشید ہی نہیں ہوا ہوں، یا ماں باپ جو ہے شادیاں روک کے رکھ دے کہ بھائی رشید بنے گا تب کریں گے، تو اگر وہ پرابلم پیش آئے تو پھر واضح سی بات ہے، مگر ورنہ رشد کے بغیر جو معاملات ہوتے ہیں وہ آگے جا کے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ رشد جو ہے وہ بنتا کیسے ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے جو ہے وہ لڑکے کے رشد کو یا لڑکی کے رشد کو مضبوط کیا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو کہی جاتی ہے وہ ہے تربیت۔ تربیت کا بہت بڑا کردار ہے رشد کی مضبوطی کے اندر۔ اگر بچپن سے ماں باپ نے تربیت کا لحاظ رکھا ہے تو وہ رشد پیدا ہوگا۔ اسی آپ دیکھیں گے کہ جس گھر کے اندر باپ جو ہے وہ جاب میں ہفتے میں 2 چھٹی کرتا ہے، اس کے بچے بھی اسکول کی 2 دن چھٹی کرتے ہوں گے۔
جس گھر کے اندر باپ جو ہے وہ اتوار کی رات کو دیر ہو گئی فنکشن میں اور پیر کی صبح آفس کی چھٹی کر دی، اس کے بچے بھی پیر کی صبح اسکول کی چھٹی کرتے ہیں۔ تو یہ رشد کا آغاز وہیں سے ہو رہا ہے کہ تربیت کا جو ہے بہت بڑا امر و دخل ہے رشد کے اندر، کہ وہ خود جیسی تربیت کرے گا ویسی جو ہے اس کے اندر رشد پیدا ہونا شروع ہوگا۔ دوسری چیز رشد کی مضبوطی کے لیے علماء بتاتے ہیں، البتہ یہ ساری چیزوں کو تو نہیں سمیٹا جا سکتا، بہت سارے باتیں اس کے اندر اہل علم پیش کرتے ہیں، ورنہ یہ پھر درس کا عنوان ہی چینج ہو جائے گا، مختصر جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اس کے اندر ایک چیز اور علماء بڑھاتے ہیں کہ احکام شریعہ اس کو جتنا مضبوطی سے سکھائیں گے اتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر رشد پیدا ہوگا، دین کی سمجھ جتنی آتی جائے گی اس کے اندر اتنا ہی زیادہ رشد پیدا ہوتا جائے گا۔ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ فقہ کے اندر زیادہ ماہر ہوتے ہیں اتنی زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ فقہ کے اندر کمزور ہوتے ہیں اتنی زیادہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو خاص طور میں علم فقہ کے لیے کہا گیا کہ علم فقہ جو ہے وہ رشد کو پیدا کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جی 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 تو سامنے بیٹھے تو ذرا متوجہ بھی ہو سکے۔ جی آپ نے مثال دی نا کہ باپ اگر چھٹی کرتا ہے تو اگر دیکھا جاتا ہے کہ اگر جیسے 2-3 بچے ہیں تو اس میں سے اگر ایک مطلب رشید بن گیا باقی نہیں بنے تو باپ نے تربیت تو مطلب ایک ہی مطلب چھٹی کری اور تربیت تو ایک ہی، لیکن ایک پر اثر ہوا دو اگر غیر رشید ہیں تو اس کا کیا پھر؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا 2 بچوں میں سے ایک رشید بن رہا ہے ایک نہیں بن رہا ہے۔ اب اگر باپ رشید نہیں ہے اور بیٹے میں سے ایک رشید بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ بچہ جو ہے فقط باپ کا اثر قبول نہیں کر رہا ہے، کسی اور کا بھی اثر قبول کر رہا ہے۔ تو ممکن ہے اس بچے کی گیدرنگ ان بچوں کے ساتھ ہو کہ جو زیادہ سمجھدار ہیں، تو وہاں سے وہ سمجھداری کو کسب کر رہے ہیں، یا اس کے اوپر ماحول کے اعتبار سے کسی اور کا اثر زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ بچہ جو ہے باپ کے اثر کو زیادہ قبول کر رہا ہے، یا اس کو گیدرنگ ویسی ملی جیسا اس کے باپ والی کیفیت ہی ہے، تو اسی اس میں کم رشد ہے۔ تو وہ کیفیت جو ہے اس اعتبار سے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو علماء بتاتے ہیں، یہ چیز بھی تقریباً دوسری چیز سے مربوط ہی ہے کہ اس کو مبدا اور معاد کی صحیح تعلیم دی جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں عقائد کی مکمل تعلیم دی جائے۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا رشد جو ہے وہ زیادہ بیدار ہوتا جائے گا۔ جب اسے یہ پتہ چل جائے گا میں کہیں سے آیا ہوں، کہیں مجھے جانا ہے، یہ بیچ میں کچھ عرصہ مجھے ملا ہے کہ جس میں آگے جہاں جانا چاہتا ہوں وہاں کے لیے فائدے والے کام کر لوں، وہاں کے لیے مفید کام کر لوں، تو یہ بیچ کے عرصے کے اندر سستی نہیں دکھائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں مختصر طور پہ، البتہ اس میں اور بھی باتیں بیان کرتے ہیں ایسے ان کہ جو رشد کی مضبوطی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں، تربیت ہیں، علم فقہ، ویسے تو خود ہی احکام شریعہ، اور جو ہے وہ علم عقائد، تو یہ رشد کی مضبوطی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو جب رشد کی علامت کو دیکھے باپ، اس وقت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تو اب جو ہے اپنے لیے مستقبل کی راہ کو معین کر کہ تجھے مستقبل میں کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے، اس میں رجحان جو ہے وہ ضرورت اور فائدہ، یہ تینوں نقطوں کو اس کے سامنے پیش کریں، اور فیصلے کا اختیار بچے کو دے اس وقت تک جب تک کہ باپ یہ نہ سمجھ رہے کہ اگر بچے نے یہ والا راستہ جو وہ اختیار کر رہا ہے یہ اس کو ہلاک کر دے گا، یہ اس کی بربادی کا راستہ ہے، تو پھر اس کو روکے گا، پھر اس کو کہے گا نہیں کوئی اور راستہ اختیار کر۔ مگر دیکھ رہے ہیں شریعت کے دائرے کے اندر ہیں کہ باپ کی خواہش ہوگی کہ بھائی بیٹا عالم بنے، بیٹے کا رجحان نہیں ہے، اور برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ باپ چاہ رہا ہے کہ ڈاکٹر بنے، بیٹا چاہ رہا ہے عالم بنے۔ تو جب تک وہ شریعت کے دائرے کے اندر کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے جس کے اندر اس کو رجحان پائے ہیں، پھر ضرورت کے بھی ہے معاشرے کے اندر، اور وہ فائدہ بھی دیکھ رہا ہے اس کے اندر، تو پھر اسے اس راستے کا انتخاب کرنے دے۔ اور بچے کو جب وہ فیصلہ کر رہا ہے، ابھی بچہ کہنا بھی تھوڑا مشکل ہو گیا، اسے کہ عام طور پر یہ لڑکا ہوگا، اس کو لڑکا کہنا زیادہ بہتر ہے کہ جب لڑکا فیصلہ کر رہا ہے اپنے اعتبار سے اور دیکھا اس نے صحیح کر رہا ہے فیصلہ، تو اس کے
اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے مطابق اس کو آگے بڑھنے میں یہ مدد فراہم کرے، وسائل فراہم کرے، آسانیاں فراہم کرے، اور ان لوگوں کے اقوال سے اس کو روکے کہ جو اس کے برخلاف خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے بعض اوقات خود مدرسے میں آنے والے طالب علم کو تو معلوم ہے کہ وہ کن پریشانیوں سے گزرتے ہیں، کہ بعض طالب علم جو اپنے شوق سے آئے ہوتے ہیں، مگر ماں کہہ رہی ہے کچھ اور بنو، باپ کہہ رہا ہوتا ہے کچھ اور بنو، چچا کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، ماموں کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے، تو ہر کوئی ادھر ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ماموں کہتا ہے ادھر آ جاؤ، چچا کہتا ہے ادھر آ جاؤ، ماں کہتے ہیں میری تو خواہش یہ تھی کہ یہ کر، باپ کچھ اور خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ تقریباً باقی شعبے میں جانے والوں بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فیصلے کا حق جو ہے رشید ہونے کے بعد، یہ پہلے رشد کی شرط جو ہے وہ اہم ہے۔ اس کے رشید ہونے سے پہلے تو ممکن ہے وہ خود بھی غلط فیصلہ ہی کرے بچہ، ضرور نہیں کہ صحیح فیصلہ کرے، مگر وہ رشید ہو گیا ہے تو پھر اسے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس کو اس سے روکا نہ جائے بلکہ سپورٹ فراہم کی جائے، اس کی جو مشکلات ہے راستے کی اس کو جو ہے وہ دور کیا جائے۔ رشد اور تمیز اور بلوغت، یہ تینوں کا فرق جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ رشید ہونے کے بعد اب جب اسے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ تینوں باتوں کا لحاظ رکھنا ہے اسے کہ فائدہ کس میں زیادہ ہے، ضرورت کس بات کی زیادہ ہے، اور اس کا ذہنی رجحان کس بات میں زیادہ ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اگر ایک ہی چیز کے اندر تینوں مل رہی ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ رجحان بھی اس کا مثلا دینی تعلیم کی طرف ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ معاشرے میں ضرورت بھی ہے زیادہ علماء کی، اور فائدہ بھی زیادہ دیکھ رہا ہے۔ فائدہ البتہ جو پچھلی دفعہ میں 3 تعریفیں بیان کی تھی، تیسری تعریف کے اعتبار سے کہ جن کی نگاہ میں آخرت ہوتی ہے، اس تعریف کے اعتبار سے دیکھا کہ فائدہ بھی زیادہ ہے، پھر تو مسئلہ نہیں۔ مسئلہ وہاں درپیش آتا ہے کہ جب یہ چیزیں آپس میں ٹکرا جائے کہ رجحان کسی اور طرف ہے، ضرورت کسی اور فیلڈ میں زیادہ ہے، اور فائدہ کسی اور چیز میں زیادہ ہے، تو اب کون سی چیز اس پہ مقدم ہوگی؟ وہ اپنے رجحان کو مقدم جانے گا، یعنی اپنے رجحان کو مقدم کرے، یا ضرورت کو مقدم کرے، یا فائدے کو مقدم کرے۔ تو ان تینوں میں مراتب کس کے کی کیا کیفیت ہے، کون پہلے، کون بعد میں، کون تیسرے نمبر پہ؟ تو ابتدائی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی چیز میں کیا رکھتی ہے کہ رجحان کو جو ہے ترجیح ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو بیان کی گئی کہتے ہیں اس کی ترتیب بالکل برعکس ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ فائدہ ہے، کہ عقل مند آدمی کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ فائدہ کس میں زیادہ ہے، چاہے اس میں رجحان نہ بھی ہو، چاہے ضرورت بھی نہیں ہے، وہ فائدہ دیکھتا ہے۔ مگر فائدہ جیسے ہم نے وہ 3 تعریف پیچھے دفعہ آئی تھی کہ مادہ پرست لوگوں کے الگ ہیں، روحانی طور کے 2 نظریات تھے، ان دونوں کے اعتبار سے جو فائدہ ہے اس فائدے کو مد نظر رکھے گا۔ اس کے بعد ضرورت کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ رجحان کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں تھی پچھلی گفتگو سے متصل۔ اب جو ہے وہ تقریباً بحث تربیت اولاد کے حوالے سے ختم ہو گئی۔ صرف ایک نقطہ جس کو بعض اہل علم بیان کرتے ہیں، وہ زیادہ لمبا نہیں ہے، مگر آج ٹائم نہیں بچا ہے، کہ بچے کو زبان کون سی سکھانی چاہیے، کہ وہ کون سی لینگویج ہے کہ جس کی طرف خاص توجہ دی جائے، وہ سکھائی جائے۔ تو اس کے بعد گفتگو کے بعد جو ہے وہ پھر مال کے حوالے سے غیرت کا جو مسئلہ ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری جاری تھی، اور تقریباً باتیں اس حوالے سے بیان کی جا چکی تھی۔ چند باتیں اگرچہ ماتن قدس سرہ نے تو بیان نہیں کی ہیں، مگر بعض علماء جو ہیں ان باتوں کی تو متوجہ کرتے ہیں، تو اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے حرج نہیں ہے کہ کچھ باتوں کو اس مقام پہ بیان کر دیا جائے تاکہ یہ موضوع کسی حد تک تام ہو سکے۔ اور اصل تربیت اولاد کا موضوع وہ تو بہت زیادہ
وسیع ہیں اور عمر کے ابتدائی حصوں میں والدین کو کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، اس کے اوپر علماء نے کئی زاویوں سے بحث کی ہے، اور نہ فقط اس موضوع پہ علماء اسلام نے گفتگو کی ہے بلکہ دیگر دانشوروں نے بھی اس حوالے سے اپنی باتوں کو پیش کیا ہے کہ تربیت اولاد میں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر علماء اخلاق بھی شامل ہیں اور علماء نفسیات بھی شامل ہیں۔ تو ان باتوں کو تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کو پیش نہیں کیا جا سکتا، مگر بعض باتیں جن کو علماء پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ طالب علم کو یعنی اس وقت کہ جب بچہ طالب علمی کی منزل پہ پہنچے، یعنی جب وہ علم سیکھ سکتا ہو، اس مقام پہ 3 زبانیں اس کو ضرور سکھائی جائیں۔ اب تک سکھانے سے مراد یہ کہ پہلی زبان جو ہے وہ تو عام طور پہ وہ خود بخود سیکھ جاتا ہے، اور وہ زبان ہے مادری زبان۔ کہ مادری زبان اس لیے بچے کو آنا ضروری ہے کہ ہر قوم کی، ہر قبیلے کی، ہر گروہ کی اپنی ثقافت ہوتی ہے، اور ثقافت اور زبان کا گہرا رشتہ ہے۔ اگر کوئی گروہ، کوئی قوم، کوئی قبیلہ اپنی زبان چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ثقافت بھی اس سے دور ہو جاتی ہے، اور چونکہ پروردگار عالم نے لوگوں کی پہچان کی خاطر قومیں اور قبیلے بنائے ہیں، تو اگر وہ اپنی پہچان کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ضروری ہے کہ اپنی مادری زبان سے وابستہ رہیں، اس کو فراموش نہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی نسل اس بات کو بھی فراموش کر دے کہ اس کا تعلق جو ہے کس قوم اور قبیلے سے تھا۔ اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ مادری زبان انسان ضرور سیکھے۔ مادری زبان کے لفظ سے جو معنی فوراً ذہن میں آتا ہے وہ تو یہ کہ ماں کی زبان، کہ ماں جو بول رہی وہ، ظاہر سی بات یہ مراد نہیں ہے۔ مادری زبان سے مراد خاندانی زبان، کہ جس خاندان میں بچہ پرورش پا رہا ہے وہ زبان۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کا تعلق کسی اور خاندان سے ہو، تو وہ خاندان کے جس میں بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ والی زبان اسے آنی چاہیے۔ دوسری زبان جس کو علماء جس سے متوجہ کرتے ہیں وہ یہ کہ علاقائی زبان، کہ وہ علاقہ کے جس کا سے اس کا تعلق ہے، جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں۔ بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ مادری زبان و علاقائی زبان ایک ہی ہوتی ہے، اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ قوم و قبیلے کے کچھ افراد ایک جگہ سے مائیگریٹ کر کے دوسری جگہ پہ آباد ہوتے ہیں، تو وہ مادری زبان الگ ہوتی ہے، وہ علاقے کی زبان جو ہے وہ دوسری ہوتی ہے۔ اور تیسری زبان جس کو علماء اہمیت دیتے ہیں، اور البتہ ساتھ میں یہ شرط لگاتے ہوئے کہ اگر وہ بچہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ اہل عرب میں سے نہیں ہے تو پھر اس کو عربی سکھائی جائے۔ اگر اہل عرب میں سے ہے تو عربی یا تو مادری زبان کی صورت میں یا علاقائی زبان کی صورت میں اس کو آتی ہوگی، مگر اگر وہ اہل عرب میں سے نہیں ہے تو عربی زبان اسے ضرور سکھایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ دین کی زبان ہے، مذہب کی زبان ہے، قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے، احادیث معصومین جو ہے اسی زبان میں وارد ہوئی ہے، ساری دعائیں جو ہے وہ اسی زبان کے اندر ہیں۔ تو اگر اس کو عربی نہیں آتی ہوگی تو نہ وہ قرآن کو کما حق کو سمجھ سکے گا، نہ ہی دعاؤں کو کما حق کو سمجھ سکے گا، اور نہ ہی احادیث کو کما حق کو وہ سمجھ سکے گا۔ اس سے ضروری ہے کہ بچے کو عربی زبان کی تعلیم دی جائے۔ اگر عربی زبان اس نے نہیں سیکھی ہے تو دین کو جتنا سیکھنا چاہیے وہ کما حق کو نہیں سیکھ پائے گا، سوائے یہ کہ مثلا کوئی رہنما اسے بار بار رہنمائی کرتا رہے، وہ سکھاتا رہے۔ مگر جیسے کہ ماحول آپ کے سامنے ہے کہ اس زبان کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زبانوں کے لیے علماء کہتے ہیں کہ باقی جتنی زبانیں سیکھنی ہو انسان سیکھے، کوئی قید نہیں ہے کہ 4 سیکھے، 5 سیکھے، 8 سیکھے، 10 سیکھے، مگر یہ 3 زبانیں تو انسان کو آنی چاہیے۔ اب
باقی جو زبانیں سیکھی جائے اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ بچے کو اس بات پر متوجہ کیا جائے کہ دوسری زبان جب بھی وہ سیکھے گا تو زبان کے ساتھ اس کا کلچر بھی اس کے پاس آئے گا، تو اسے سیکھتے وقت اس کی زبان کو سیکھنا ہے، اس کے کلچر کو دور رکھنا ہے، خاص طور پہ کلچر کی وہ باتیں کہ جو اس کے اسلامی تشخص کو متاثر کرنے والی ہوں۔ اور ظاہر اسی وجہ سے جو ہے علماء نے عربی زبان کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا ہے، اس لیے عربی زبان سیکھے گا تو اسلامی کلچر سے وہ زیادہ آشنا ہوگا۔ اس لیے جتنا بھی ہمارے پاس مواد ہیں زیادہ تر عربی میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فارسی کے اندر ہے، اس لیے فارسی سیکھنے کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور جو عربی سیکھ چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ جب تلاوت قرآن کرتے ہیں تو جو لطف آتا ہے ان کو، وہ جب دعائیں پڑھتے ہیں تو جو مزہ آتا ہے وہ ان افراد کو نہیں آتا کہ جو عربی نہیں جانتے ہیں۔ کچھ صبح کی دعائیں احد میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ سینئر جو ہے وہ کافی توجہ سے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو سمجھ بھی رہے ہوتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، مگر جونیئر اتنے متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اسی کو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو معرفت کے ساتھ پڑھنے کا اپنا فائدہ ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں بالکل کہ جو بعض لوگ بہت زیادہ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنا ہی بیکار ہے، تو پڑھنا بیکار نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی بغیر سمجھے کی جائے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، دعائیں بھی بغیر سمجھے پڑھی جائے تو اس کا اپنا فائدہ ہے۔ جی سر ضروری تھوڑی ہے کہ ایک انسان کو عربی آتی ہے تو وہ عربی میں کچھ پڑھتا ہے اسے معرفت بھی آ جائے گی؟ معرفت ضروری نہیں آئے، صحیح بات ہے، مگر وہ سمجھ تو رہا ہوگا نا کیا پڑھ رہا ہے، مگر بعض اوقات تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ ایسا جملہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں اسے گریہ کرنا چاہیے وہ ہنستے ہوئے پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جہاں عاجزی کا پہلو ہے مگر اس کے اوپر کوئی عاجزی طاری نہیں ہوتی ہے، تو پڑھے گا تو سمجھے گا تو وہ چیز کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی جائے گی۔ اب بتائیے جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ بغیر سمجھے پڑھے تب بھی اس کا اپنا فائدہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر سمجھے پڑھنا بیکار ہے، بالکل قرآن بذات خود نور ہے، جب اس کو پڑھا جائے گا تو اس کی نورانیت آئے گی، دعاؤں کے اندر نور موجود ہے، جب تلاوت کی جائے گی دعاؤں کی تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے اگر انسان نے جس میں درد ہو رہا ہے کوئی گولی اٹھائی کھانے کے لیے، اب نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، کون کون سے اجزاء ہیں، مگر وہ کھائے گا تو اس کا اثر ہوگا، چاہے بغیر معرفت کے کھا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو اس سے تلاوت قرآن کے اور دعائیں پڑھنے کے اپنے فائدے موجود ہیں۔ تو یہ تھی مختصر بات جو ہے وہ زبان کے حوالے سے۔ ایک اور بات جو اس مقام پہ بعض علماء اخلاق اور علماء نفسیات پیش کرتے ہیں بچے کے حوالے سے، خاص طور پہ کہتے ہیں کہ بچے کی عمر، البتہ یہ تھوڑا نازک موضوع ہے، اس میں ہم الفاظ کی زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، اوپر سے بات کریں گے۔ جو عشق و محبت کے جذبات ہوتے ہیں بچے کی ایک عمر میں جا کے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ یہ تو آپ کو واضح ہے کہ جب کلام کیا جائے اور گفتگو کی جائے علماء اور طلباء کے سامنے تو گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے، عوام کے سامنے جو گفتگو کی جائے تو وہ مشکل ہوتی گفتگو، اس سے کہ عوام کے سامنے جو گفتگو کی جائے تو عوام جو ہیں وہ مولانا جو بھی بات کہیں اس کو صحیح سمجھ کے عمل کر دیتے ہیں، چاہے کسی مولانا نے کوئی بات غلطی سے غلط کہہ دی ہو تب بھی اس کو صحیح سمجھ کے عمل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر طلباء اور علماء میں بحث کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز غلطی سے منہ سے نکل بھی جائے گی تو وہ کوئی سوال کر دے گا یا کوئی پوچھ لے گا، تحقیق کی عادت ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ عوام میں گفتگو کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہ بہت زیادہ ڈر کے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مولانا جو ہے وہ ایک علاقے میں گئے تبلیغ کے لیے، اب جو پبلک کا رجحان ہے کہ جو مولانا جو کہے وہ صحیح ہے، وہ والے رجحان کے تحت، تو وہاں مثلا جو ہے کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، تو مولانا کو تبلیغ کی کہ نماز پڑھنی چاہیے، تو کہا چلو پڑھتے ہیں۔ پھر مولانا کہا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں، آپ کرتے جائیں ہم کرتے جائیں گے۔
تو پھر اب وہاں پہ کوئی پرانی سی مسجد ہوگی، اس کی صاف صفائی کروائی، حوض ہوگا، اس کے اندر پانی ڈلوایا، اور مولانا نے کہا کہ میں جیسے وضو کروں ایسے تم لوگ وضو کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ مولانا وضو کرنے کے لیے حوض میں پانی کا چوزو بھرنے کے لیے جھکے اور پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے حوض میں. پبلک سمجھے یہ بھی کوئی وضو کا حصہ ہے، تو سب نے بھی یہ حوض کے اندر چھلانگ لگائی. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جو عوام میں گفتگو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اگر غلطی سے بھی کوئی غلطی کر دی تو جہاں پہ تھوڑی بہت دینداری ہے، سمجھ ہے دین کی، وہاں پہ تو ممکن لوگ سوال کر لے. دینی علاقوں میں دینی رجحان نہیں ہے، وہ کہیں گے مولانا نے کہی بات ختم، انہوں نے جو کہا وہ صحیح کہا، اور ذمہ داری آ جائے گی مولانا کے اوپر، ان کے کاندھے پہ ساری ذمہ داری ہوگی. تو پبلک میں گفتگو میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو اب اس میں بھی جائز بات ہے، جو ہم گفتگو کریں اوپر سے کر رہے، بیچ میں کوئی بات واضح نہ ہو تو سوال کر دیجیے گا، تو وہ چیز واضح ہو جائے گی. اس میں زیادہ جو ہے وہ گہرائی میں نہیں جا سکیں گے. کہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے عشق اور محبت کا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عمر، البتہ علاقے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، کہ 14-15 سال کی عمر میں لڑکوں میں اور 13-14 سال کی عمر میں لڑکیوں میں یہ جذبہ بیدار ہونا شروع ہوتا ہے. اس جذبے کے اندر اس کے دو حصے ہیں. عشق و محبت کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ، ایک چیز ہے اس کے اندر کشش جنس سے مخالف، یہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے چاہت، یہ الگ چیز ہے. اس جذبہ پیدا ہونے کی وجہ ایک چاہت ہے، ایک جو ہے وہ جنس سے مخالف کی کشش ہے. اچھا، یہ جنس سے مخالف جو کشش ہے اس کا تو شریعت نے بتایا ہے، اور اس کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ مسئلہ سولو ہو جاتا ہے. چاہت جو پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہونے میں غلط چاہت بعض اوقات پیدا ہوتی ہے گھر کے ماحول کی وجہ سے. کہ گھر میں مثلا جو ہے وہ ٹی وی کے ڈرامے چل رہے، فلمیں چل رہی ہے، اس میں جو اس سے کہ کوئی بھی فلم اور کوئی بھی ڈرامہ جو ہے وہ عشق و محبت کی کہانی کے بغیر نہ فلم پوری ہوتی نہ ڈرامہ پورا ہوتا ہے. تو اس سے سمجھ میں ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس یہ اس قسم کی چیزوں کو چاہت کہتے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو عشق کہتے ہیں. تو کبھی عشق پیدا ہوتا ہے کسی کی سریلی آواز کی وجہ سے، کبھی عشق پیدا ہوتا ہے جو ہے وہ خوبصورت چہرے کی وجہ سے، کبھی عشق پیدا ہوتا ہے اسٹائل کی وجہ سے، بولنے کا جو انداز ہے اس کی وجہ سے، کبھی جو ہے مثلا جو ہے کسی نے اچھا کرکٹ کھیل دیا تو اس سے عشق ہو گیا، کبھی کسی نے اچھی ایکٹنگ کر دی تو اس سے عشق ہو گیا. اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے جو ہے لوگ اس کے متوجہ ہو جاتے ہیں. مگر اس کی بہت بڑی وجہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ والدین کی توجہ نہ دینا اور گھر کے ماحول، کہ جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں معلول سے عشق ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقی عشق کس سے ہونا چاہیے تھا؟ عزت سے عشق ہونا چاہیے تھا. حضرت زلیخا کو کن سے عشق ہو گیا تھا؟ معلول سے، حضرت یوسف سے. مگر جب معرفت حاصل ہو گئی ان کو تو پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے متوجہ ہو گئی حضرت زلیخا اس خدا کی جانب کہ جس نے حضرت یوسف کو حسن دیا ہے. کہ پہلے تو میں نے یوسف کا حسن دیکھا تھا تو اس کے لیے پاگل ہو کے گھوم رہی تھی، مگر اب میں نے اس کا حسن دیکھ لیا ہے کہ جس نے یوسف کو حسن دیا ہے. تو یہ ساری جو ہے چاہتیں پیدا ہوتی وہ معلول سے ہوتی ہیں، جبکہ اصل چاہت ہونی چاہیے عزت سے. کہ چاہت خوبصورت چہرے سے نہ ہو بلکہ اس ذات سے ہو کہ جس نے خوبصورت چہرہ دیا، کہ وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا کہ جس نے کسی کو خوبصورت چہرہ دیا. یہ اور بات ہے کہ خدا کو چہرہ نہیں ہے، مگر ایک بات سمجھانے کے لیے. تو یہ اصل مرکز کی طرف متوجہ کرنا عشق کے لیے، محبت کے لیے، اس میں بھی جو والدین کا اور گھر کے ماحول کا بہت بڑا کردار ہے. یہی جعلی محبتیں ہوتی جس کے پیچھے جو ہیں وہ نوجوان گھنٹے صرف کر رہے ہوتے ہیں. موبائل پہ لگے ہوئے تو لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے تو لگے ہیں، فضولیات کے اندر، کہ جبکہ پتہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. ایک چیز جو اس سے ہم نے الگ کر دی کہ کشش جن سے مخالف، اس کے لیے ایک شریعت الگ طریقہ بتایا ہے، اس کا سولوشن دیا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے اس کو حل کرنا ہے مسئلے کو. مگر باقی جو چاہت محبت ہیں وہ حقیقی اس مرکز سے ہونی چاہیے
اس منبع سے ہونی چاہیے، اس عزت حقیقی سے ہونی چاہیے کہ جس نے سارے معلومات کو وجود دیا ہے. جی یہ جو جن سے متضاد سے عشق محبت یا اس قسم کی جو کیفیت ہے، اس کا وجود جو ہے وہ فطری نہیں ہے. اسی لیے ہم نے کہا کشی سے جن سے مخالف یہ فطری ہے، مگر اس کو حل کرنے کا شریعت نے طریقہ دیا ہے تو وہ اس کو شریعت کے دائرے میں حل کرے. مگر یہ چاہت جو ہے، چاہت اصل فطرت چاہت کیا ہے کہ انسان اس کو پسند کرتا ہے کہ جس نے اس کو وجود کی نعمت سے نوازا، کہ وہ نہیں تھا اور پھر بنایا جس نے. تو فطرت انسان کا تقاضا یہ ہے کہ عدم سے جو اسے وجود میں لایا اس سے محبت کرے. مگر پھر وہ اصل منبع کو فراموش کر گیا اور اپنے جیسے کوئی چاہنے لگا. خوبصورت پہاڑ نظر آیا تو اس سے پیار ہو گیا، اس کو بہتا ہوا دریا نظر آیا تو وہ پسند آ گیا، خوبصورت پھول نظر آیا تو وہ اس سے محبت کرنے لگا. اگر یہ ساری چیزیں جو خدا سے قربت کا ذریعہ بن رہی تو الگ بات ہے، اس میں وہ آگے کا دوسرا نقطہ آ رہا ہے. مگر اصل عزت، اصل منبع، اصل مرکز جو ہے وہ چاہت اور عشق کا حقیقی جو ہے وہ مرکز ہے کہ جہاں پہ انسان کو متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ چیزیں کہ جو حقیقی طور پہ اپنے مقام پہ کوئی رتبہ اور مرتبہ نہیں رکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر کس سے عشق ہونا چاہیے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عزت حقیقی، جس سے محبت کرنے کا حکم دے اس سے محبت ہونی چاہیے. وہ افراد کے جس سے محبت کرنے کا خدا نے خود حکم دیا ہے، تو خدا کی محبت ہونی چاہیے. اور پھر پروردگار عالم نے جن کی محبت کا حکم دیا ہے ان سے انسان محبت کرے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے. تو یہ کہا جائے گا کہ عقل سلیم رکھنے والا شخص ہیں. مگر یہ اگر اس عمر میں بچے کو متوجہ نہیں کیا گیا جس عمر میں متوجہ کرنا ہے، تو یہ جاری عشق و محبت کے چکر میں اپنی جوانی گوا دے گا، اور جب ہوش آئے گا تو اپنا بہت سارا وقت انہی چکر میں وہ ضائع کر چکا ہوگا. جی جیسے اب جیسے کہا گیا خود اس مبدا سے عشق، تو عشق بھی ہم محبت یہ کیسی کہتے ہیں کہ غیر اختیاری ہے، ایسا نہیں کہ اختیار میں نہ ہو چیز اور اس کو عمل کیا جائے. نہیں، محبت معروف یہ ہے کہ غیر اختیاری ہو، مگر محبت اختیاری ہے. اگر اختیاری نہ ہوتی تو پروردگار عالم حکم ہی نہیں کرتا لوگوں کو کہ فلاں سے محبت کرو، فلاں سے نفرت کرو. تو محبت بھی اختیاری ہے، نفرت بھی اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. یہ ایک تصور بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں سے عشق ہو گیا، ہوتا نہیں، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ اختیاری ہوتی ہے، اس وجہ کو اسے خود چوائس کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آگے کی یہ کیفیت پیدا ہوئی ہوتی ہے. تو محبت بھی اختیاری ہے اور نفرت بھی اختیاری ہے. اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے حکم بھی دیا ہے کہ فلاں سے محبت کرو، فلاں سے نہیں کرو. اور بندہ کہتا ہے کہ میں تو میرے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، مجھے فلاں سے چاہت ہو گئی، فلاں سے نہیں ہو رہی. تو یہ محبت، مودت، یہ عشق، یہ ساری اختیاری چیزیں ہیں. تو اصل جی ٹائم ویسٹ کرنا تو وہ تو ایک الگ ہے، مطلب بات ہے کہ لمٹ تک جس میں اسلام میں جس کی پرمیشن ہے اس تک کر، اس حد تک کرنا. اس کا لوگ ریزن یہ بتاتے ہیں کہ آگے لائف میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، اس میں مطلب آپ کو زیادہ ڈفرینس نہیں ہوگا آپ کو. مطلب تو یہ بھی کیا ہے اب ٹوٹلی سے مطلب بولے کہ لائف میں ایک لمٹ تک جائے. نہیں، مثلا کیا پرابلم پیش آئے گا لائف میں؟ کہنے کا مطلب یہ کہ مطلب شادی جو کرتے ہیں اس سے پہلے مطلب کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے جانا ہے، اس کے بعد یہ نہ ہو گیا اس میں اور آپ میں کافی ڈفرینس ہو، پھر آگے جا کے ایشو کھڑے ہوتے ہیں. مگر وہ تھوڑا آپ نے جو صحیح بات، آپ کا سوال واضح ہو گیا. تھوڑا جو جاننے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تھوڑا جاننے کے لیے کئی راتیں درکار نہیں ہوتی، کئی دن درکار نہیں ہوتے. وہ تو جب انسان کا طے ہو جائے کہ فلاں سے اب شادی ہونے والی ہے، اب اس بات پہ موقوف ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جانیں، تو ٹھیک ہے نیٹ پہ آپس میں باتیں کر دی. مگر وہ کوئی مثلا کئی مہینوں تک یا کئی سال تک نہیں چلتی. مگر ویسے جو آپ نوجوانوں کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ وہ فضول کی محبت، جیسے نیٹ پہ جو سوال کے جواب دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے سوال آتے ہیں. وہ باقاعدہ وظیفہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے میری محبت ہو گئی ہے اور آپ کو ایسا وظیفہ بتائے کہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائے، وہ یہ ہو جائے. پہلے تو یہ کہ اس سے محبت کرنا جو ہے نامحرم سے، یا نامحرم سے دیکھنا، نامحرم سے تعلق قائم کرنا، یہ آغاز جو ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا تھا؟ اسی کہاں اجازت دی گئی تھی کہ مثلا نامحرم پہ نظر پڑے ہوئے تو محبت نہیں ہوتی.
بات ہوئے بغیر تو محبت نہیں ہوتی ہے. تو بعض وقت حرام کاموں کے لیے بھی مثلا جو ہے وہ استخارے کروائے جا رہے ہوتے ہیں, دعائیں منگوائی جا رہی ہوتی, وظیفے مانگے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں حرام کام صحیح ہو جائے, اس کے لیے وظیفہ دیا جائے. جی یہ شدے سے پہلے باقاعدہ یہ رواج ہو گیا کہ تصویر دیکھی جاتی ہے, بھیجا جاتا ہے لڑکی کی طرف, یہ خود کی کیا حیثیت ہے؟ پسند کرنا ہی دیکھنا ہے سب تک جائے؟ ہاں پسند کرنے میں تو حرج نہیں ہے, اگر فائنل ہو جائے کہ بس اس کے وہ موقوف ہے کہ اب آخری مثلا جو ہے رشتہ طے ہونے والا ہے, اب اس پہ موقوف ہے کہ لڑکی جو لڑکے کو دیکھتے, لڑکا لڑکی کو دیکھ رہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی ہے, اس کے وہ موقف ہے, بس باقی ساری جتیں ہیں کہ اسی میں فیصلہ ہوگا. تو مجتہدین بعض شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ تنہائی نہ ہو اور دوسری جو شرائط ہیں اسے اجازت دیتے ہیں, مگر یہ تو پہلے سے سارے معاملات ہو چکے ہوتے ہیں, بعد میں ماں باپ کو بتاتے کہ ہم نے طے کر لیا ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خود پہلے ایک بات طے کر دیتے ہیں اور جب فیصلہ جب آخری کرنا ہے تب وہ لڑکی اور لڑکی کے وہ چھوڑتے کہ اب آپس میں دیکھ لو یا باتیں کر لو یا جو بھی مثلا جو ہے ایک دوسرے کے ذہن میں سوالات ہے وہ ایک دوسرے پوچھ کے دیکھ لے کہ بھائی آگے یہ مثلا جو ہے لائف پارٹنر بن سکتی یا بن سکتا نہیں بن سکتا. مگر یہ شروع سے جو چیزیں ہو جاتی ہے کہ 2-4 سال سلسلہ چلتا ہے, پھر ماں باپ کو کہتے ہیں, پھر ماں باپ جو ہے منع کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ جھگڑے فساد ہوتے ہیں, پھر مولانا سے وظیفے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ بتا دے کہ ماں باپ راضی ہو جائے. تو یہ چیزیں خود جو ہے وہ بری تربیت کا نتیجہ ہے کہ گھر میں پہلے سے خیال نہیں رکھا جاتا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اگر پہلے سے ذہن میں ڈال دیا جائے, بچے کی تربیت ہی یہ کی جائے, باقاعدہ اس کو بتایا جائے کہ محبت کس سے کی جائے. حقیقی محبت جو ہے وہ آم سے نہیں ہوتی, آم کے درخت سے ہوتی ہے. یہ اس کو پہلے سے پتہ چل جائے تو وہ آم کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, وہ مرکز کے تو متوجہ ہوں گے. مگر یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سمجھ میں کب آئے گی یہ بات, اگر بچپن سے سمجھائی گئی ہوگی تو, ورنہ وہ آپ جو ہے وہ 18 سال کے لڑکے کو سمجھانا شروع کریں گے تو اس کی سمجھ میں آئے گی نہیں. جب وہ 22-25 سال کا ہوگا, 2-4 ٹھوکریں کھائے گا, اب سمجھ میں آئے گی کہ ہاں اس وقت جو بات کہی جا رہی تھی وہ صحیح تھی. مگر اب یہ مرحلہ نہیں ہے, اب ٹھوکریں کھانے کے بعد بغیر وہ سدھرے گا نہیں. مگر شروع سے اگر بچے کو بتایا گیا ہوتا تو آگے جا کے وہ اس چکر میں پھنستا ہی نہیں, اس جھنجھٹ میں پھنستا ہی نہیں وہ. تو اسی کہا گیا کہ جو ہے وہ حقیقی چیز کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ عزت سے محبت کرے, پروردگار عالم سے محبت کرے, اور پروردگار عالم نے جن کی محبت کا حکم دیا ہے اس سے محبت کرے. اپنے ذہن میں کسی کرکٹر کو نہ رکھے, کسی ایکٹر کو نہ رکھے ایسا بننا ہے, بلکہ آئیڈیل جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کو بنائے. اور اگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں توہین ہو جائے تو اصحاب معصوم کا آئیڈیل بنائے, حبیب نے مظاہر کا آئیڈیل بنائے. ذہن میں رکھیں کہ مجھے جو ہے امام زمانہ کے نزدیک حبیب نے مظاہر بننا ہے. ایک سلوات پڑھے امام زمانہ اس میں کہ جیسا رشتہ حبیب نے مظاہر کا امام حسین اسلام کے ساتھ تھا, ایسا رشتہ میرا امام زمانہ اسلام کے ساتھ ہو جائے. کرے گی آئیڈیل بنائے اس قسم کی چیزوں کو. تو یہ ذہن میں رکھ کے اگر بچہ آگے بڑھے گا تو پھر گمراہی کے خطرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے اسے. ورنہ ان چکروں میں بہت سے آپ کو جوان ملیں گے کہ جو 15 سے لے کے 20, 22, 25 سال تک کی عمر کو گوا دیتے, ضائع کر دیتے ہیں. جی اگر کوئی دنیاوی فیلڈ کے لحاظ سے اس چیز کا آگے بڑھنا ہے اور وہ کسی ایسے پرسن کو, جیسے کوئی ایک شخص ہے لائر بن رہا ہے تو وہ اس شخص کے کاپی کر رہا ہے, اس کے ریفرنس اٹھا رہا ہے, اس کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے کہ آگے جا کے میں بھی اس کے جیسے بن لوں گا, تو اس کو آئیڈیل بنانا بھی صحیح نہیں ہے. آئیڈیل فقط ان کی ان باتوں کو بنائے کہ جو شریعت کے اعتبار سے غلط نہیں ہے تو حرج نہیں ہے, مگر وہ شخص بذات خود اس قابل نہیں کہ اس کا آئیڈیل بنایا جائے. اس کی اچھی باتیں ہیں, اس کی حد تک حرج نہیں ہے. جو اس لیے ہر آدمی کے اندر چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, تو وہ کافر کفر کے اعتبار سے ہے تو ممدوح نہیں ہے, مذموم ہے. مگر اس کا مثلا ملنے کا انداز اچھا ہے تو ملنے کا انداز وہ اپنا ہے, تو وہ آئیڈیا بنانا نہیں کہا جائے گا, اس کو یہ کہ اس انداز کو اپنانے والی بات ہوگی. تو اگر شریعت کے مطابق صحیح ہے تو اس کو حرج نہیں اپنانے میں. تو اب اس میں شاید تھوڑی سی اور وضاحت کی ضرورت پڑے, اور اس کے بعد ایک آدھ دو تربیت اولاد کے حوالے سے باتیں اور ہیں, یہ انشاءاللہ ختم ہوگی. تو پھر اصل غیرت کا جو مسئلہ ہمارا شروع ہوا تھا اس پہ واپس آئیں گے. البتہ اب اخلاق کی گفتگو آپ جب بھی تحقیق کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تربیت اولاد کا ٹاپک کہاں ملے گا اخلاق کی کتابوں کے اندر.
جیسے فقہ کے اندر بھی بعض اوقات مسئلے کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس عنوان میں ملے گا، تو تربیت کے اولاد کا جو ٹاپک اخلاق کی کتاب میں ملے گا وہ کہاں ملے گا؟ غیرت کے مسئلے میں، کہ جب اولاد کے حوالے سے غیرت کا مسئلہ آئے گا وہاں تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔